والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حلقہ یاران محبت تمہید و تقریر و تحریک کا سلسلہ ازل سے ہے، ابد سے ہے، ازل تک قائم رہے گا، مگر اس سارے معاملے میں ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، ہم تقریر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ میں نے 12 دن اپنا موضوع نہیں دیکھا اور آج صبح جب یہاں حاضر ہو رہا تھا تو میں نے نظر ڈالی کہ میرے حصے میں کیا آیا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت فضیلت، سبحان اللہ، میں اسی فضیلت کو فیضان ولادت میں عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کچھ شاگان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑی بات میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت عبید اللہ احرار جو نقشبندیوں کے اماموں کے شباب ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں مجھے کوئی قاری کہے، مجھے کوئی علامہ کہے، مجھے کوئی فہامہ کہے، کوئی مجھے شیخ کہے، کوئی غوث کہے، کوئی قطب کہے، میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا مجھے کوئی سنی کہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں دوستوں سے عموماً جہاں بھی حاضری ہوتی ہے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اتنا عرض کیا کرو کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ ہی ہم میں درہ قائم ہو گیا کامیابی۔ سب سے پہلی بات میں اپنے دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جن جن کے گلوں میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہ محبت کا اظہار ہوا ہے، بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو مبارک کرے، مگر اس مبارک بادی کے ساتھ ایک ذمہ داری آ گئی۔ میرے گلے میں نہیں ڈالا گیا، اس لیے میں حق میں جانا ہوں۔ ایک ذمہ داری آ گئی۔ کیا ذمہ داری ہے؟ ہم مدنی بزم کے ممبر ہیں اور میلاد مصطفیٰ منانے والے اس بزم کے ساتھی ہیں۔ ہمیں دیکھ کر لوگ اندازہ کریں کہ ہم بزم مدنی والے ہیں، تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر وہ محبت کا اظہار کریں، نفرت کا اظہار نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ ہماری کیفیتوں سے وہ دیکھ کر بے آزاری نہ کریں۔ فقہ کے مسائل کے اندر میں بزرگوں سے جو پڑھا کہ اذان وہ شخص کہے جس کی لحن اچھا ہو، وہ خوبصورت انداز سے نہ اذان پڑھ سکے، مبادہ اس کی اذان پڑھنے سے کسی آدمی کے دل میں جو محبت تھی نماز کی طرف آنے سے وہ اگر رک گئی تو وہ آنے والا گناہگار تو ہوگا، ساتھ وہ اذان دینے والا بھی گناہگار ہوگا جس کی لحن میں وہ موجود ہے۔ جہاں بیٹھ جانا بڑا آسان ہے، اس مقام کو سنبھالنا مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پر بیٹھنا آسان ہے مگر سنبھالنا مشکل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص حکومت اور امامت مانگے اس کو کبھی نہ دو، کیوں؟ اس میں طلب ہوتی ہے اور مرید ہوتا ہی وہ ہے جس کی طلب نہ ہو۔ جب طلب آ گئی تو پھر مرید نہیں رہا، پھر وہ مطلبی ہو گیا، اور مطلب والا بندہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جب
نبی علیہ السلام والد علی فرما رہے تھے جس کو جو چاہا عطا فرما دیا، جس کو نہ دیا تو دل میں خیال تو آتا ہے نا. اور عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاننے والوں کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کس طرح نوازنا ہے. یہ بات آقا کریم علیہ السلام کے گوش مبارک تک پہنچی، میرے آقا نے کیا فرمایا اور خوب تر کر دیا. سبحان اللہ. کہا کچھ لوگ آج مال و متا لے کر ساتھ جائیں گے، کچھ لوگ مال و متا لے کر جائیں گے، اور جن کو اس وقت متا نہیں ملا وہ مجھے محمد کو ساتھ لے کر جائیں گے. جن کو یہ چاہتے نہیں ملی نا ان کو برائیں نہیں، ہمیں محبت رسول کا یہاں اظہار ہوا ہے، ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ماسٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں انہی سے مخاطب ہو کر بات کرتا ہوں. جو لڑکا کلاس میں تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہو نا تو استاد اس کو مانیٹر بنا دیتا ہے کہ تو ذرا خیال رکھنا، سارا معاملہ درست ہو جاتا ہے. میری آج تقریر بس اسی لحاظ سے ہم نے 12 دن بڑے پیار سے لڈو کھائے ہیں، خربوزے کھائے ہیں، پیارے پیارے آم کھائے ہیں اور بہت کچھ کھایا ہے، لیکن آج تھوڑی سی کڑوی گولی ہوگی، لیکن یہ اس کا حصہ ہے. مجھے آج الحمدللہ یہاں 12واں سال ختم ہو رہا ہے اور 13واں سال شروع ہو رہا ہے. تو اس مسند پر بیٹھ کر مجھے یہ ایک سوال ہو رہا ہے میرے من سے کہ بتا تو نے ان 12 سالوں میں پایا کیا ہے؟ اگر کچھ پایا ہے تو، اگر نہیں پایا تو اس کا احساس ہونا چاہیے. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانے لگا. میں نے کیا پایا اور کیا مجھ سے رہ گیا ہے؟ جو پا لیا اس کا شکر ادا کروں اور جو نہیں پا سکا اس کے لیے جستجو کروں. میرے شاید کی میری تربیت ایسی ہے. ہر روز رات کو سوتے ہوئے اپنا احتساب کرنا میرے آقا کا فرمان ہے. جو ہو گیا ہے اچھا ہو گیا شکر ادا کرو، غلط ہو گیا ہے معافی مانگو، جو آنے والا کل ہے اس کے لیے جستجو کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ خیر کر دے. حاجی صاحب نے 13 14 15 سال سے جو ایک سلسلہ شروع کیا، کچھ لوگ آئے چلے گئے، کچھ نئے آئے ابھی ہیں. جب جب کسی کا ٹائم ہوگا وہ اپنا وقت گزار کے چلے جائیں گے. یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان محافل سے پایا کیا. آمدن، آنا، نشستن، بیٹھنا، گفتن، بات کرنا، نوشتن، کھانا، رفتن، ادھر جانا، یہ تو کام جانور بھی کرتے ہیں. برخاست برخاست ہوگی، مہربانی شکریہ. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. وہ بھی آ کے جنگل میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں. کبھی وہ آپس میں بیٹھ کر ان کی جگالی کا سب بکھر جاتے ہیں. یہ حضرت انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف حاصل ہے اسی شعور کی وجہ سے کہ وہ سوچے میں نے کیا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں آیا کس لیے ہوں، مجھے بھیجا کس کے لیے ہے، اور میں نے جا کے اس کا جواب بھی دینا. اگر یہاں آ کر نعت شریف سنی، بیان سنا، ایک کان سے سنا دوسرے پہ نکل جاتا معاملہ گڑبڑ. میں نے قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا. میری عادت نہیں کہ میں نے یہ پڑھا، میں نے جن بزرگوں سے فیضان حاصل کیا میں ان کا نام لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ انہی کا فیضان ہے. یہ بھی ایک شکرانے کا انداز ہے.
آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کی فطرت یا پتھر پر ہوتی ہے یا پتھر پر ہوتی ہے یا لکڑ پر ہوتی ہے. جس کے ساتھی بنو گے اس کے ساتھی بن جاؤ گے. پتھر کے ساتھی بنو گے وہ خود بھی ڈوبے گا دوسرے کو بھی ڈبائے گا. پتھر خود تو تر سکتا ہے مگر دوسرے کو ترا نہیں سکتا. مگر لکڑ جو ہے یہ خود بھی ترتی ہے اور دوسروں کو بھی ترا دیتی ہے. سوسائٹی میں ایک دم انسان کو اس کی صحبت کمال پر لے جاتی ہے. اور سوسائٹی میں بیٹھ کر جو اس ماحول کو اختیار نہیں کرتا وہ کھیت سے وہ خربوزہ ہو وہ پھل ہو وہ اٹھا کر لوگ باہر پھینک دیتے ہیں. جو پھل اپنے پھل کے ساتھ پکتا نہیں ہے رنگ اختیار نہیں کرتا وہ کیفیت اختیار نہیں کرتا. خربوزوں کے کھیت کے اندر اگر تما آ جائے تو خربوزہ سمجھ کے کوئی کھاتا نہیں اس کو پھینک دیتے ہیں. اگر کوئی جاہل چک بھی لے نا تو پھر سوائے تو کے اور کچھ نہیں آتا. تو یہ یہاں بیل ہے عشق مصطفیٰ کی لگی ہوئی اور اس پر پھل لگے ہوئے ہیں اور ان پھلوں میں ہم بھی شامل ہیں. ہمیں ان پھلوں کے اندر ہمیں کوئی وہ سمجھ کر غیر نہ کھا جائے اس کا احتیاط ہمیں بڑی ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں ہمارے ہر بچے کو پتا ہے کہ اللہ نے بھی آپ کے آنے کا تذکرہ کیا ہے. ہم بھی آپ کے آنے کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا آیا ہے ہم نے بھی کہا آیا. اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کب بنایا ہے اور ہمیں بھی پتا نہیں کہ کب بنایا ہے. شاید جس کو آ جائے ابھی شعر پڑھ رہے تھے صاحب چشتی صاحب کا ہزاروں سال اور حقیقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بارے میں کوئی شخص صحیح معنوں میں نہیں جانتا. عمر تو ہے تمہاری لاکھوں سال لاکھوں برس کی عمر ہے تیری ہاں ابھی ہے تازہ شباب تیرا. اسی طرف سے لاکھوں سال کب ہے؟ ہمیں تو اللہ نے صرف 73 سال میں سے 23 سال دکھایا ہے کہ یہ ہے میرا محمد. 63 سال میں 40 سال بھی ہمیں بتایا نہیں کہ یہ محمد کیا ہے. یہ تو نبی مگر بتایا نہیں اور نہ بتانے پر ہی اختلاف ہو گیا. مجھے پتا چل رہا ہے کہ بھائی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کر لیتا ہوں. میری عادت ذاتی سے بیٹھ گئی. 63 سال میں بھی 40 سال تک نہیں پتا چلا اس لیے کہ بتانے والے نے بتایا نہیں آنے والوں کو پتا نہیں چلا. جب بتا دیا وہ پتا چل گیا. پھر ان 23 سالوں کے اندر بھی سب نے نہیں جانا. ارے جس نے جانا وہ امیر المومنین بن گیا. جو رہ گئے وہ رہ گئے. سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دامن وابستہ کرنے والے ابو بکر صدیق. یہ سب ہوئے. تو یہ نسبت جس کو ہو گئی وہ دوسروں سے ممتاز ہو گیا. ہماری ہوئی ہم دوسری امتوں سے بہتر ہو گئے. یہ آمد رسول ہے. لیکن اس آمد رسول سے ہم نے کیا پایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے سے ہزاروں سال کے گناہ ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نسبت سے یاد کر رہا ہے. ہمیں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آج چودھری ہو یا کاروباری ہو. یہ جتنے ساری امتوں کے اندر قبیلے تھے وہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کر بلکہ اس سے بڑا ملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہے. کوئی ایک امت کا کوئی ماحول کا کوئی وقت کا کوئی علاقے کا کوئی محلے کا نبی آیا وہ آئے
لیکن سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کا فیضان لے کر رہے. تو جب یہ فیضان وہ اپنے آپ بٹا چکے، پھر امام الانبیاء تو پھر وہ مقام دے دیا کہ انبیاء بھی خواہش کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اس امت میں ہی پیدا فرما. تو اللہ نے انہیں کیا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید المفسرین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تو اس کی یا اللہ کریم میں اور محبوب میں فرق کیا ہے؟ کریم میں اور محبوب میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب کریم وہ ہے جو تمنا کرے کلام کرنے کی، محبوب وہ ہے کہ جس سے کلام کر کے رب راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں تفسیر میں نہیں جاتا، لمبا معاملہ اتنا بڑا کہ اگر تو بھی یہ چاہتا ہے کہ تو تیرے میں قریب ہو جاؤں، کتنا قریب ہو جاؤں، آنکھ کی پتلی سے قریب ہو جاؤں، تیرے سانس سے قریب ہو جاؤں، تیرے دل سے قریب ہو جاؤں، تو میرے محبوب کا نام جپ. تو جس محبوب کا نام جپنے سے اللہ کے قریب اتنا ہوتا ہے کہ آنکھ کی پتلی اور آنکھ کے نور اور آنکھ کی دل سے قریب ہو جاتا ہے. ارے وہ محبوب کتنا قریب ہوتا ہے. یہ چیز بھی یاد ہے کہ مجھے 35 منٹ میں ٹائم ملا ہے، میں 9 بجے تک آ سکتا ہوں. کوشش نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لمبا کام ہو. صرف یہ یاد رکھیں کہ ہم قریب ہوں گے، یہ فیضان مصطفیٰ ہے کہ ذکر مصطفیٰ کریں، رسول اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. مگر کیا ہم نام مصطفیٰ جپ کر بھی، نام مصطفیٰ یاد کر کے بھی، نام مصطفیٰ کا ذکر کر کے بھی، تذکرہ کر کے بھی کیا ہم ہو گئے ہیں؟ کیا ہم ہو گئے ہیں؟ بازار میں جا کے سودا خریدتے ہیں، سودا خریدنے کے بعد اپنے تھیلے کو دیکھتے ہیں یہ سارا صحیح ہے یا نہیں ہے. خاص طور پہ جنگ بازار سے سودا خریدتے تو بعد میں دیکھتے ہیں. ہم محفل میں آئے، بیٹھے، اپنا وقت صرف کیا، جاتے ہوئے یہ تو حق بنتا ہے نا کہ ہم لے کر کیا جا رہے ہیں. اگر وہ بچوں کی طرح اپنا گھر بنایا، ہاتھوں سے بنایا اور پاؤں سے بٹایا اور خالم خالی واپس چلے گئے تو کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں آئے کہ آئے اور چلے گئے. اللہ نے بیچا ہے، کچھ دے کر بیچا، کچھ بانٹنے کے لیے بیچا ہے، کچھ عطا کر کے گئے اور قیامت تک عطا کر رہے ہیں کہ میرے ہو جاؤ گے تو میں دوں گا. جب میرے ہو جاؤ گے تو دوں گا. کیا ہم ان کے ہو کر وہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم پا رہے ہیں؟ جو وہ دے رہے ہیں ہم اس کو سنبھال رہے ہیں. سرکار کی عطا میں ذرہ عمود فرق نہیں نظر آتا. یہ تو سلسلہ جاری ہو گیا. جو قریب آئے گا صدیق بن جائے گا، جو قریب آئے گا فاروق بن جائے گا، جو قریب آئے گا بندیوں کا امام بن جائے گا، جو قریب آئے گا وہ عبادت گزاروں کا بن جائے گا، جو قریب آئے گا وہ شیخ الحدیث بھی بن جائے گا، شیخ القرآن بھی بن جائے گا. ارے کچھ نہیں بن جانتا تو چادر پھیلا دو، اتنا مل جائے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پھر یاد کرنے کا دامن تو پھیلاؤ. اگر دامن بھی نہیں پھیلایا اور دامن جھاڑ کر چلے گئے ہیں، ابو ہریرہ سے سیکھ لو کہ انہوں نے چادر کو اکٹھا کر کے سینے سے لگایا تھا، ہم جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں پاتے. کیوں نہیں پاتے؟ یہ ہم نے پا لیا. جب پا لیا تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ایسا معذرت کے ساتھ اگر پا لیا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کریم تو فرماتا ہے کہ مجھے اوپر سے چمکتا ہوا ستارہ زمین پر نظر آتا ہے. کون نظر آتا ہے؟ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیتا ہے. وہ
چمکتا ہے، سیرت مصطفیٰ سے چمکتا ہے. اللہ کریم جبریل کو بلا کر یہ نام کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں جو چمک رہا ہے نا، میں اس سے پیار کر رہا ہوں. جبریل تو بھی پیار کر. مشکاہ شریف کی حدیث یہ ہے کہ پھر کہا کہ جاتا ہے کہ منادی کر. کیا ہم اس مقام پر آ کر پہنچے نہیں پہنچے تو جستجو کرنی چاہیے. ہمارے کہنے کی کیفیت تو یہ ہے. تو وہ ایک گاؤں میں 4-5 افراد بیٹھے ہوئے مسجد میں، جن کو ہم حافظ جی کہتے ہیں. حافظ صاحب نہیں، حافظ جی، حافظ جی، نابینوں کو حافظ جی کہتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے، باہر شور مچ گیا، ہاتھی آ گیا. وہ بیچارے اٹھے مسجد سے باہر جا کے انہوں نے ہاتھی کو دیکھا، ہاتھوں سے ٹٹولا، مسجد میں آ گئے. کیا بات ہے، ہمارے مسجد کے تھم جیسے آپ. کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، مگر ایک آنکھ والا آ گیا. وہ آپس میں ڈنڈا سوٹا لے کے لڑنے لگے. آنکھ والا جو ہے اس نے کہا کہ آپ بات کا مسجد کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہا یہ کہتا ہاتھی ایسا، یہ کہتا ہے ایسا، یہ کہتا ہے ایسا. اس نے کہا چلو تو سارے ہاتھی دیکھا کہ ہے نہیں، اس نے تھانہ نہیں محسوس کرتا. جس نے دیکھا اسے پوچھو کہ ہاتھی جس نے یہ دیکھا ہاتھی ارے لڑنے والے لڑتے رہے. ہم نے نہیں دیکھا، جس نے ہمیں بتایا اس نے تو دیکھا ہے. ہم نے نہیں دیکھا مگر دیکھنے والے نے بتایا کہ ایسا ہے، اور پھر بتایا بھی کیسا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ ہے کیسا ہے؟ اب تو بنتا ہے نا سرکار آپ نے دیکھا ہے؟ سرکار نے ہاں دیکھا ہے. پوچھا کیسا ہے؟ اگر بتاتے کہ مجھے پتا نہیں ہے پھر بھی اعتراض آتا تھا. کوئی جواب نہیں دیا. پھر سوال ہوا حتیٰ کہ سارا مجمع ایکٹیو ہو گیا. جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا رائے تو رال نہیں فقط رال ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. وہ اللہ اس جلوے کے اندر پنہا نہیں ہے، ان جلووں سے ظاہر ہے. جس طرح آئینے میں ہر شے چھپ جاتی ہے تو رسول اللہ آئینہ ہے، اور اس آئینے میں اگر ہم خدا دیکھ سکتے ہیں تو اس آئینے میں ہم اپنے جلووں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب آئینہ الہی رسول اللہ کے سامنے ہم آئیں گے تو رحمت الہیہ اس آئینے پہ آئے گی، اور وہ جب دوبارہ اس کا ریاکشن ہوگا تو کیا ہم پر وہ جلوہ نہیں پڑے گا؟ اب یہ کہیں گے یہ بات کہاں سے آئی، یہ کہاں سے آئی؟ تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی فرمایا تھا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اس پہاڑ پر دیکھ، اس پہاڑ پر یہاں دیکھ. اگر تو دیکھ گیا تو تجلی الہی پہاڑ پر ہوئی. وسر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گئے. پہاڑ کی تجلی، پہاڑ پر ہوئی تجلی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. اسی طرح آج بھی تجلی الہی جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، اپنے نہیں بیگانے بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو اس محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تجلیوں میں بیٹھنا. اگر آ کر بیٹھ کے چلے جانا ہم نے پایا کچھ نہیں. خاص طور پر میں آج اپنے خانہ دراز سے گزارش کرتا ہوں، جنہوں نے پایا ان کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا. اللہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. معذرت کے ساتھ یہ میرے بھائی ہیں، تو سرکار نے فرمایا تمہارا سب سے پیارا دوست ہے جو تمہاری غلطی کو ظاہر کرے. جو غلطی نہیں بتاتا وہ دشمن ہے. باپ ہو، بھائی بیٹا ہو، بھائی ہو، جو بھی اپنی غلطی بتائے. یہ مجھے پتا ہے کہ جب انسان پانی میں جاتا ہے نا تو اس کی خلقی سے انسان باہر کی شدت کو بھول جاتا ہے.
مگر اس پانی پہ رہتے ہوئے اپنی حیات کو قائم رکھنا یہ کمال ہے. پانی میں جا کر باہر کی گرمی کو بھول جانا یہ فطرت ہے اور ہوتا ہے. جب اس کے مصطفیٰ کی بات ہو رہی نا تو آدمی اپنا کو بھول جاتا ہے، مگر اسی بھول میں پھر خیال رہی یہی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بارگاہ الہیہ اور بارگاہ رسالت کا فیضان ہے. اللہ کریم اپنے محبوب کے جلووں میں محو، رسول اللہ اللہ کے جلووں سے فیض یاب. وہاں بات تو دوری کی تھی نہیں. اللہ کی فرمایا محبوب اب بس کر جا تو صحیح، ابھی نظام تو چلانا ہے. کیا وہ رب عرشوں پر جو سامنے بٹھا کے وہ زمین پر نہیں دیکھ رہا تھا؟ اپنے سامنے بٹھا کے تو زمین پر نہیں دیکھ رہا تھا. زمین پر دیکھ کے ادھر کیوں بلایا؟ یہ لمبی باتیں ہو جائیں گی. تو یہ نظام قدرت ہے کہ جوش میں ہوش قائم رہے، احتیاط قائم رہے. تو صحابہ خود بھوکے نہیں ہوتے تھے، وہ بکری 7 گھروں میں کس طرح بھول گئے؟ وہ جنگیں تبوک کے اندر پانی، یہ فیض یاب تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی معاملے میں ڈوب جانا، اس سے باہر نکلنا کمال ہے. وہی رہ جانا یہ کمال نہیں ہے. یہ اہل طریقت لوگ جانتے ہیں کہ مجذوب ہونا کمال نہیں ہے، سالک ہونا کمال ہے. سالک وہ ہوتا ہے جو پی جائے، جو ہضم کر جائے. یہ تو ایک کلام بار بار پڑھتے ہیں نا تو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. مجھے پتا ہے مزہ آتا ہے، آدمی وارفتہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کا خیال ہی نہیں کرتا. وہ اس کی منزل یہ، مگر اسی منزل میں کسی اور کا خیال رکھنا کمال یہی ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ اظہار کیا. سب سے پہلے اظہار کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور سرکار کی بارگاہ سے سب کو ملا، اور سب سے زیادہ حسین ملا تو صحابہ کو ملا، اور صحابہ کے ساتھ جو وابستہ ہوا قیامت تک اس کو ملتا رہے گا. اگر ہم اس محفل میں آ کر اظہار کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکے نا تو پھر ہم نے محفل کی روح کو نہیں پایا. کپڑا رنگ والے کے پاس چلا جائے، ایسا مجھے ٹائم نظر آ رہا ہے، وہ رنگ والے کے پاس چلا جائے تو اگر وہ رنگنے کے بغیر دے دے یا اس میں ڈب ڈال دے تو کیا کرتے ہیں؟ حاجی صاحب نے تو کڑائی لگائی ہے، اس میں رنگ ڈالا. اگر کپڑے کے اندر پیسی ملی ہو، کاٹن پیور نہ ہو تو کیا اس پہ رنگ چڑھ جاتا ہے؟ تو پیسی کس کو کہتے ہیں؟ 2 نمبر چیز. تو پھر رنگ والے کا تو کام نہیں ہے، ہمارا اپنا کام ہے. اپنی پیسی کو صحیح کریں. جب یہ صحیح ہو جائے گی نا، میں ایک بات آخری کرنے لگا ہوں. مجھے 12 سال ہو گئے، میں نے اس جگہ بیٹھ کر بہت کچھ پایا ہے. حاجی صاحب جیسا ظرف میں نے کم جگہ دیکھا ہے. پنجابی میں ایک مثال ہے کہ لسی لینا ہی گھر باڑی بڑھ گئی. ہم مہمان ہوتے ہیں، یہ میزبان ہوتے ہیں. یہ بڑا کمال ہے، اسی رشتے میں رہنا چاہیے. میں کبھی میزبان بننے کی کوشش نہیں کرتا. اگر ہے تو بھائی صاحب سر عام کہیں بھی معذرت کرنے کے لیے مہمان ہوں، مہمان بنتے چلا جاتا. پھر ہر ایک سے درگزر کرنا، اس محفل کو ایڈجسٹ کرنا. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے پیچھے کوئی پشت ہے جس کے ہاتھ ان کی پشت پر ہے، یہ مجھے معلوم ہے. ان ہاتھوں سے یہ بھی نہیں گرتے، سہارا ہوتا ہے. وہ جب گرتے نہیں تو یہ یہی معاملہ ہوتا ہے، تو بگڑنے کا معاملہ تو یہ سنبھل جاتے ہیں. مگر ہمیں آنے والے کو بھی چاہیے کہ ان کو دیکھیں کہ ان کے پیچھے جو بوجھ ہے کہیں وہ بھی ہماری وجہ سے بھاری نہ ہو. یہ سوچنے کی بات ہے. میری باتیں آپ کو آج بالکل کڑوی لگ رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کے دل آزاری نہ ہو. مسجد کے اندر قرآن پڑھنا بڑا افضل عمل ہے، مگر نمازی آ جائے تو کیا نماز اونچی آواز سے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ یہ معاملات
دین کے ہمارے سامنے ہونے چاہیے. بوڑھا آدمی پیچھے کھڑا ہو تو قاری صاحب کا دل کرے 1.5 پارہ پڑھنے کو تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ شرن منع ہے. سرکار نے منع فرمایا کہ تمہیں لمبی قرات نہ کرو، منوں کو خیال رکھو. سرکار نے خود عمل کر کے دکھایا. یہ احساس کریں کہ میں جو کر رہا ہوں کیوں میرے بات کرنے میں مجھ پر گرفت ہو جائے گی. میرے بات کرنے سے مجھ پر گرفت ہوگی. کوئی کر رہا ہے نا تو میں سن رہا ہوں تو گرفت نہیں ہوگی. غالب نے ایک شعر کہا تھا، بس اسی میں سمجھ لیں. اگر کچھ کہوں تو تیرا حسن ہو جائے محمود. اگر کچھ کہوں تو تیرا حسن ہو جائے محدود. اگر خاموش رہوں تو جنہوں نے آج نعتیں پڑھی انہوں نے محدود پڑھی، جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے لا محدود پڑھی. بھائی جمیل صاحب میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ سے سیکھی میں پڑھ رہا ہوں. نہ خیال کریں میں نے تقریر کے میں نے 12-11 دن سنی ہے نا، ان سننے میں جو میں نے مزہ لیا نا وہ مجھے میرا دل جانتا ہے. جو کہہ گئے ہیں وہ محدود کہہ گئے ہیں، ان دوس دریا میں ڈوب کے جہاں جو کچھ پایا. اللہ کریم ہماری سب کی حاضری کو. یہ آخری دن تھا. میری باتیں یہ ساری چیزیں دیکھیں. ان 12 دنوں میں ہمارے سے غلطی کون سی ہوئی ہے؟ ہم نے اصلاح کیا کی ہے، ہم نے پایا کیا ہے، اور آئندہ سال ہم نے پانا کیا ہے. کون سے ساتھی ہمیں چھوڑ گئے ہیں، کون سے نئے آئے ہیں. جانے والوں کی یاد کو کس طرح رکھنا ہے، آنے والوں کو تیار کس طرح کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جب تک ہوں گی میلاد مصطفیٰ کا حاصل ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. واقع ہوتا